کہانی بلوچستان کے ایک دور دراز گاؤں کی ہے جہاں میں ایک سرکاری منصوبے پر کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں کے لوگ سادے اور روایتی تھے۔ میرا قیام ایک پرانی حویلی میں تھا جسے حکومت نے عارضی طور پر مجھے دیا تھا۔ حویلی بظاہر تو بہت اچھی تھی مگر اس کے ایک کمرے میں ہمیشہ تالا لگا رہتا۔ جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو مقامی لوگوں نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ اس کمرے میں مت جاؤ، وہ کمرہ صحیح نہیں ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، دیکھا تو کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آہٹ پھر سنائی دی۔ اس بار وہ آواز کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی کی تو دیکھا ایک سایہ کمرے میں گھوم رہا ہے۔ میں ڈر کے ساکت ہو گیا۔ وہ سایہ میرے بستر کے پاس آیا اور ایک ٹھنڈی آواز میں کہا، میں تم پر فدا ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آواز غائب ہو گئی۔ اگلی صبح میں نے اس واقعے کا ذکر اپنے ایک ساتھی سے کیا تو اس نے کہا کہ یہ کوئی جنات کا کام ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک جنی رہتی ہے جو لوگوں سے محبت کر بیٹھتی ہے اور انہیں تنگ کرتی ہے، لیکن یہ سب عام بات ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ڈرو مت، وہ خود ہی چلی جائے گی۔ اس رات میں پھر سو رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا ایک خوبصورت عورت کا سایہ میرے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ایک خوبصورت جنی تھی جس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اس حویلی میں 200 سال سے رہتی ہوں اور اب میں تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، میں انسان ہوں، تم جنی ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں بن سکتا۔ اس پر وہ مسکرا کر بولی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ میں نے اس رات کو قرآن کی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ جب میں نے آیت الکرسی پوری پڑھ لی تو وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی وہ مجھے تنگ کرتی رہی، مجھے رات کو جگاتی، میرے بستر کے ارد گرد پھول پھینک دیتی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ ایک دن میں بہت پریشان ہو گیا اور میں نے مقامی عالم دین سے رابطہ کیا۔ اس نے مجھے کچھ تعویذ اور قرآنی آیتیں بتائیں۔ مجھے کہا کہ تم ان چیزوں کو اپنے پاس رکھو اور قرآنی آیتیں پڑھتے رہنا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور آخر کار وہ جنی ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟